حدیث کی روشنی میں طلاق کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، دو حدیث کی کتابیں صحیح ستہ میں سے، صحیح ستہ کا معنی حدیث پاک کی 6 صحیح ترین مشہور کتابیں، ان میں سے دو یہ ہیں۔ ان میں یہ مسئلہ ہے کہ زبردستی کی طلاق، یہ دیکھیں زبردستی کی طلاق نہیں ہے۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا، حضرت عائشہ کہتی میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ زبردستی کی طلاق اور زبردستی کا غلام کو آزاد کرنا نہیں، تو کلاشن کو زبردستی یہ شمار ہو، تو کلاشن کو رکھ دے سینے پر، پیشانی پر، کیا دو، اب وہ نہیں دینا چاہتا، جان بچانے کے لیے کیا دی، یہ زبردستی۔ یہ جو چھوٹے موٹے جھگڑے ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ابھی میں نے غصے میں دے دی، غصے ہی میں ہوتی وہ ہو جائے گی۔ یعنی اگر کسی آدمی کو مجبور اور بالکل بے بس کر کے اس کی بیوی کو طلاق دلوائی گئی، یا اس کے غلام کو آزاد کرایا گیا، یعنی اس کی زبان سے زبردستی طلاق یا آزادی کی اطاعت، آزادی کی بات دلوائی گئی، تو شریعت میں اس کا اعتبار نہ ہوگا۔ اکثر ائمہ مجتہدین کا مسئلہ یہی ہے، جو زبردستی طلاق دی جائے، جس کو اصطلاح میں طلاق مکرہ کہتے ہیں، اس کا اعتبار نہیں، یہ اکثر ائمہ کا موقف ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جو عظیم مجتہد ہیں، کئی صحابہ کی زیارت کی تابع بھی ہیں، وہ ہنسی مذاق کی طرح زبردستی والی طلاق کو بھی نافذ مانتے ہیں۔ ہنسی میں طلاق دے یا اس طرح اس کو بھی مانتے ہیں کہ طلاق ہو جائے۔ مصنفین اعناف اس حدیث کی تعویل اور توجیہ دوسری طرح کرتے ہیں۔ ملحوظ رہے کہ اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہ منفرد نہیں ہے، سلف میں سے سعید بن مسیب تابعی، ابراہیم نخعی اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ جو حدیث کے بہت بڑے شارح ہیں یہ حضرات، ان کا موقف بھی یہی ہے۔ یعنی کچھ ائمہ قائل ہیں کہ ہو جائے گی، نہیں ہوگی، کچھ یہ ائمہ قائل ہیں کہ کیا جائے گی، احتیاط ہونی چاہیے۔